اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا، عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت ہوتی ہے، اور عدت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک صورت میں خامد فوت ہو گیا، وہ الگ عدت ہے۔ ایک صورت میں طلاق ہو گئی، وہ ایک الگ عدت ہے۔ ایک صورت میں عورت نے خود طلاق لے لی، جس کو خلا بولا جاتا ہے، وہ ایک الگ عدت ہے۔ اور پھر ان تمام صورتوں میں ایک اور بھی صورت ہے کہ عورت جو ہے، جس صورت میں اس کو طلاق ہوئی ہے، جس صورت میں اس کا خامد فوت ہوا ہے، یا جس صورت میں وہ خلا لے رہی ہے، یا جس صورت میں اس میں ایک الگ کنڈیشن ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے، حمل والی ہے، بچہ ہے پیٹ میں، تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، اور جب تک بچہ نہیں پیدا ہوتا تب تک وہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت میں ہے۔ اب اس آیت میں اس عدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے، باقاعدہ قانونی طور پہ طلاق ہو گئی ہے، تو اس کی عدت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ مطلقات عورتیں تین مہینے تک، 3 قروء، یا لفظ قرء بولا گیا ہے، اور عربی زبان میں قرء کے 2 معنی ہوتے ہیں، عورت کے پاک ہونے کے دن بھی، اور عورت کے جو مینسز کے یا حیض کے دن ہیں ان کے اوپر بھی لفظ قرء بولا جاتا ہے۔ جب تک کہ ان کے 3 ماہواری ان کی پوری ہو جائے، اس تک ان کی عدت ہے۔ یہ 3 مہینے پورے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ طلاق کے دوسرے دن ہی ماہواری شروع ہو جائے، تو اس طرح کر کے میکسیمم 3 مہینے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ 3 دفعہ اسے ماہواری آ جائے، اس کے پیریڈ آ جائیں، جو مخصوص دن ہیں وہ آ جائیں، جب 3 دفعہ پورے ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہوگی۔ اچھا، یہ جو طلاق والی کی عدت ہے، اس عدت کا مقصد کیا ہے؟ اس عدت کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں عورت کہیں آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس نے گھر سے باہر جانا ہے، اس نے کوئی اور کام کرنے ہیں، جس طرح بھی کرنے ہیں، وہ اپنی کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، اپنی کوئی جاب کرنی ہے، کوئی لین دین کرنا، وہ سب اجازت ہے۔ لیکن اگر خامد فوت ہوا ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن کی عدت ایسی ہے کہ جس میں گھر سے باہر نہیں جا سکتے، وہ آگے آیت میں آ جائے گا۔ یہاں پہ طلاق کی صورت میں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن۔ یا اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے تو اس کو چھپا لے، اپنے حمل کو چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپا لے، اگر اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، تو ایسا کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ایک بات یہ رکھ لیں کہ عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں اسلام نے ایک طریقہ بتایا ہے، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق۔ یہ جو 2 طلاق تک کے ہے، اس میں فرمایا کہ خامد کو حق حاصل ہے کہ وہ صلح کر لے، جسے رجوع بولا جاتا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو حق ہے کہ رجوع کر لیں، اور رجوع کرنا، صلح کرنا، اس کے لیے کوئی اسپیشل کوئی ایسا چیز نہیں ہے، بس بہتر ہے کہ گواہوں کی صورت میں کسی کو گواہ بنا کے کہہ دے کہ میں بیوی سے صلح کر لی، یا ڈائریکٹ بیوی سے صلح ہو جائے تو رجوع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حقوق بیان فرمایا ان عورتوں کے لیے بھی اتنا حق ہے جتنا ان کے اوپر حق ہے، جتنا ان کے لیے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ان کے ذمے حق ہیں۔ اگر ان کے ذمے ہے نا خامد کی اطاعت کی جائے، اگر ان کے ذمے ہے نا خامد کی مانا جائے، خدمت کی جائے، فلاں کیا جائے، تو ان کے لیے بھی حقوق ہیں۔ خامد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو جو ہے وہ ایک رہنے کے لیے مکان دے، خامد کی ذمہ داری ہے عورت کو جو ہے وہ پہننے کے لیے کپڑا دے، خامد کی ذمہ داری ہے عورت کو کھانے کے لیے جو ہے وہ اس کو خوراک دے۔ یہ ذمہ داریاں خامد پہ آتی ہیں۔ اگر عورت کے لاکھوں بھی کما رہی ہے، اس کی اپنی جاب ہے جس کے اوپر وہ بہت زیادہ پیسے کما رہی ہے، تب بھی اسلامی اعتبار سے کھانا، لباس اور گھر، یہ ذمہ داری خامد پہ آتی ہے۔
عورت کی اپنی جائیداد ہونا، وہ اگر خامد اس کو منع کر دیتا ہے کہ تم نہیں کما سکتی ہو تو اسے حکم ماننا ہے خامد کا حکم ماننا ہے، لیکن ذمہ داری پوری کرنا خامد کی ہے۔ اور اگر خامد کی اجازت سے وہ جاب کر رہی ہے یا خامد اس کو اجازت دے دیتا ہے اور آپس میں صلح صفائی کر کے ایک گھر کو مل جل کے طے کر رہے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب صرف بات یہ ہے کہ حق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ خامد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر عورت کو ایک ایسی پوزیشن دی ہے کہ تیرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، بچوں کی ذمہ داری خامد پہ ہے، گھر کی ذمہ داری خامد پہ ہے، تیرے رہنے سہنے کے کپڑے اور کھانے کی ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے۔ تجھے ایک شہزادی بنا کے، ایک گھر کی مالکن بن کے رہنا ہے، گھر کے کام تجھے پورے کرنے ہیں اور باہر سے اس نے یعنی یہ باقی اگر شرعی اعتبار سے اگر کوئی عورت جاب کرتی ہے کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے، اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے جہاں وہ گناہ سے بچے، جہاں سے اللہ کی نافرمانی سے بچے اور نہ اسلام کے احکامات نماز وغیرہ سب پورا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے جاب کرنا۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی جاب کر رہا ہے تو اسلامی احکامات پورے کرے، نماز اسے پوری کرنی ہے، اسے نماز پہ پڑھنا ہے، باقی چیزیں پوری کرنی ہے اور رزق حلال چاہنا ہے۔ وہ ایسی جاب جہاں پہ حلال ہو خامد ہے اور عورت بھی ہے، ذمہ داری جو ہے وہ خامد کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے سے، احسن طریقے سے جتنے حق ان کے ذمے ہیں اتنے حق ان کے اوپر بھی ہیں، اتنے حق ان کے لیے بھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ ہاں خامد کو ایک مرتبہ اور مقام ضرور حاصل۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی یعنی مملکت، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جو کمپنی ہوتی ہے وہ کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اگر سارے ورکر بن جائیں، سارے کے سارے جو ہے امپلائی بن جائیں تو کون ہے جو لیڈ کرے گا؟ ایک لیڈر ضروری ہوتا ہے، ایک لیڈر ضروری ہوتا ہے، بغیر لیڈر کے کبھی دنیا میں کوئی چیز نہیں چلتی ہے۔ تو آخر ایک گھر ہے، اس کا ایک لیڈر ہونا ضروری ہے، تو اس لیڈر کی جو حیثیت ہے وہ اللہ نے خامد کو دی ہے، اس لیے کہ وہ ایک اپنے جذبات کے اعتبار سے، اپنے صبر کے اعتبار سے جتنا اللہ نے ایک جذبات پہ کنٹرول رکھنے کے لیے مرد میں اندر جذبہ پیدا کیا ہے اتنا عورت میں نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس کو لیڈر بنایا تو ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں کہ گھر کے سارے سسٹم کو پورا بھی تو نے جا کے کرنا ہے، تو نے جا کے چیزیں مہیا کرنی ہے، تو اس کو ایک اگر لیڈر بنایا ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ بوجھ ڈالا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اب یہی مسائل چل رہے ہیں اس صورت میں، جیسے میں نے بتایا تھا سورت بقرہ کے اندر مسائل بہت ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ الطلاق مرتان، اسلام کے اندر طلاق 2 دفعہ ہوتی ہے بس، تیسری تو پھر فائنل ہوتی ہے، یعنی وہ طلاقیں جس کے بعد عورت واپس اپنے گھر آ سکتی ہے، خامد اپنی بیوی کو سیم اسی نکاح میں واپس لے سکتا ہے، وہ صرف 2 دفعہ کی طلاق ہے۔ یہاں پہ اللہ نے لفظ 2 دفعہ 2 طلاقیں یعنی طلقتان یعنی طلاقتین لفظ ایسا نہیں بولا، تطلیقتین کے لفظ نہیں بولا، بلکہ الطلاق مرتان، 2 دفعہ، 2 الگ میں، جس سے سمجھ آتا ہے کہ اسلام ہمیں جو طریقہ کار ہے طلاق کا وہ یہ ہے کہ انسان نے اگر طلاق دینی ہی ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے۔ عورت پاکیزگی کے دنوں میں ہو، اس کو ایک دفعہ لکھ کے میسج کر کے بول کے جیسے بھی ہے بول دیا جائے، لکھ کے دے دیا جائے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور بات ختم، دوبارہ پھر کوئی ضرورت نہیں۔ عورت جب عدت کے دنوں میں ہوگی تب بھی اس کا گھر، اس کا کپڑا، اس کا کھانا ذمہ دار خامد ہے۔ عورت عدت کے دنوں میں، طلاق کی عدت میں
ذمہ داری، یہ 2 طلاقوں میں ذمہ داری خامد پہ آتی ہے، 2 طلاقوں میں. اور یہاں پہ اللہ نے 2 دفعہ میں بولا ہے. یہ ہمارا ایک تصور بن گیا ہے، جب تک 3 نہیں بول دیں گے تب تک تو جدا ہو ہی نہیں سکتے. جب تک اس 3 بول کے گناہ نہیں کریں گے تب تک سمجھتے ہیں کہ ہماری طلاق ہو ہی نہیں سکتی. اور 100 اور 20 اور 30 اور یہ بولنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اتنی دفعہ بول دیں طلاق، اتنی دفعہ بول دیں. اس کو حق سمجھ نہیں. 1 دفعہ بول دیا جائے اور اس کے بعد عورت کے 3 مہینے پورے ہو جائیں گے. ان 3 مہینوں کے اندر صلح ہو گئی تو بات ختم. اور اگر صلح نہیں ہوئی تو 3 مہینے کے بعد عورت اپنے گھر ہی ہے، اپنے گھر. عورت آگے کسی سے نکاح کر سکتی ہے. اور اگر پھر کبھی زندگی میں دوبارہ ان کا نکاح ہونا ہو گیا تو کوئی حد نہیں، نکاح ہو کے دوبارہ ہو سکتے ہیں. لیکن 3 مہینے سے پہلے صلح بھی ہو سکتی ہے. اب اگر صلح ہو گئی اور پھر آ کے زندگی میں کبھی پھر طلاق دے بیٹھے، پھر طلاق ہو گئی، تو اب پھر پہلی طلاق کی طرح پھر یہ آپشن موجود ہے کہ آپ کو 3 مہینے مل گئے، اس کے اندر صلح کر لیں، یا 3 مہینے کے بعد عورت اپنے گھر. اگر اپنے گھر چلی گئی تو کبھی نہ کبھی زندگی میں دوبارہ جو ہے وہ نکاح ہو گیا تو ٹھیک ہے. اور اگر 3 مہینے کے اندر صلح ہو سکتی ہے. اب اگر 3 مہینوں کے اندر پھر صلح ہو گئی اور تیسری بار کبھی آ کے طلاق بول دی تو اب ختم. اب عورت سے نہ کوئی رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے. نہ ہی اس عورت سے رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس عورت سے اب طلاق نکاح ہو سکتا ہے. وہ عورت عدت پوری کرے گی اور کسی اور سے شادی کرے گی. ہاں، کسی اور سے شادی ہونے کے بعد وہاں سے اگر کبھی جا کے زندگی میں خود بخود طلاق ہو گئی تو اب پہلے خامد سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اس نیت سے کہ چونکہ پہلے سے نکاح کرنا ہے، اس نیت سے جو ہے کسی دوسری سے نکاح کر کے اور پھر وہاں سے طلاق لے کے اور پھر جو ہے وہ پہلے سے نکاح کرنے کے لیے، جس کو حلالہ بولا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے والے اور کروانے والوں پہ لعنت بھیجی ہے. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہوتی ہے. اس کے بعد فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، ایک اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، یہ اچھے انداز سے چھوڑ دو. ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور عورت کو جب طلاق دی جاتی ہے تو اس سے کچھ دیا ہوا واپس لینا جائز نہیں ہے. جو سونا گفٹ میں دیا ہے، جو حق مہر اس میں دیا ہے، طلاق دینے کی صورت میں عورت سے کپڑا، زیور، جائیداد جو اس کو دے چکے ہیں واپس نہیں لے سکتے ہیں اگر طلاق دی ہوئی ہے، اگر طلاق دی ہے. الا ان يخاف الا يقيم حدود اللہ. ہاں، ایک صورت ہے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میں اس خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. طلاق دینے کا حق اسلام نے خامد کو دیا، مرد کو دیا، اور عورت کو کیا دیا؟ عورت کو کہا ہاں تیرے پاس بھی حق ہے، لیکن تجھے تھوڑا سا ایک چیز کو درمیان میں ڈال لے، اس لیے کہ عورت ایک جذباتی ہے. جذبات میں آ کے تھوڑی سی لڑائی ہوگی اور بہت بڑا فیصلہ کر بیٹھے گی، اور پھر اسی فیصلے پہ بعد میں آپ پچھتا رہی ہوگی. تو اس لیے تھوڑا سا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بول دیا کہ عورت کو اگر طلاق لینی ہے تو پھر اس کے لیے خلا کر لے. کیا ہے خلے کا مطلب؟ کہ عدالت میں جا کے، کورٹ میں جا کے، یا کسی بڑی پنچایت میں جا کے، یا اپنے بڑے جو ہیں ان کو ایک بٹھا کے خامد کے ساتھ ایک طے کر لیا جائے کہ بھائی ہم آپ کو حق مہر واپس دیتے ہیں، آپ اس کے بدلے طلاق دے دو، یا ہم آپ کو اتنا واپس دیتے ہیں، اس سے زیادہ دیتے ہیں یا اس سے کم دیتے ہیں. جو تو نے دیا ہوا ہے وہ پورا لے لے، جو تو نے دیا ہوا ہے وہ آدھا لے لے اور ہماری بیٹی کو طلاق دے دے. اگر اس میں معاملہ طے ہو جاتا ہے تو بات ختم. اور عورت کے لیے اگر ایک عورت اپنے خامد سے خوش نہیں ہے تو خلا لینے میں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کو خلا لینے کے لیے کوئی بہت بڑا خامد کا جرم چاہیے تبھی لے سکتی ہے.
اتنا بھی کافی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورت آئی تھی نا، پوچھا تھا کہ تجھے کیا ہے؟ کہنے لگی جی اس کو میں پسند نہیں کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، او آپ ادھر آؤ، اپنی عورت کو جو تو نے باغ دیا تھا حق مہر میں واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو، بات ختم ہوگی۔ یہ نہیں پوچھا کتنے کیوں لینا چاہتی ہو، کس لیے، کیا ہے فلاں۔ ہاں اگر پسند نہیں ہے یا کوئی عذر بھی ہے تو عورت خلا لے سکتی ہے، اس کو خلا بلایا تھا۔ اب خلے میں عورت کو 3 مہینے کا انتظار کا نہیں حکم دیا، 1 مہینے کی عدت، 1 مہینہ انتظار کر، جہاں آگے نکاح کرنا نکاح کر لے۔ یہاں پہ 3 مہینے بھی نہیں ہے، 1 مہینہ۔ اچھا یہ جو عدت کے پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آگے چل کے آیت آ جائے گی کہ اس عدت کے پیریڈ میں نکاح، شادی، رشتہ، اس کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اشارتاً بھی اگر ہو سکے تو ہو جائے، کوئی اچھی بات ایسی اشارتاً ہو جائے تو ہو جائے۔ صراحتاً کرنا کہ تیرا ہم آگے وہاں پہ نکاح کر رہے ہیں یا میں وہاں پہ نکاح کر رہی ہوں یا ایسے ہے، عدت کے دوران یہ کرنا، کوئی بھی چیز فکس کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا الا یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، ہاں اگر دونوں کو پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں پہ نہیں رہ سکتے ہیں تو فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، اب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت وہ اس کے ساتھ ایک طے کر کے اس کو جو ہے وہ یعنی دے دے مال، اور اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ جدا آدمی جو ہے وہ طلاق دے دے، تو تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حدیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اس سے آگے گزرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے ان احکامات، اللہ کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن کو کراس کر کے آگے جائیں گے تو فرمایا وہ ظالم ہیں۔ یہ تھا 2 طلاق اور خلا کی بات۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے چکا ہوا ہے، صلح ہو چکی ہوئی ہے، 2 طلاقیں دے چکا ہے اور صلح ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان 1 طلاق جب دے دیتا ہے بیوی کو تو دوسری اور تیسری کس کو دے رہا ہے؟ جب تک صلح ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ تو اس کی بیوی نہیں ہے۔ جب اس نے اس بیوی کو طلاق دے دی اور صلح نہیں کی ہے تو دوسری طلاق کسے دے رہا ہے؟ وہ تو بیوی ہے ہی نہیں، بیوی ہے، بیوی کو طلاق دیتا ہے نا، تو صلح کرے گا تو اس کو دوسری طلاق دے گا نا۔ 1 طلاق دی، صلح ہو گئی، 1 طلاق دی، صلح ہو گئی۔ اب اگر آ کے کبھی تیسری طلاق ہوتی ہے تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، اب اس خامد کے ساتھ نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ نکاح ہو سکتا ہے، عورت کو کہیں آگے نکاح کرنا ہے۔ وہاں سے اگر کوئی طلاق مل جائے، اب یہ پابندی جو ہے، اب یہ پابندی یعنی خامد کو 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے تھی، اگر اس نے 3 طلاقیں تیسری دے دی تو اب وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، یہ اس عورت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہ آگے کہیں اور نکاح جہاں مرضی کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ ہاں اگر وہاں سے خود بخود طلاق مل گئی کبھی جا کے تو پہلے خامد سب ہو سکتی ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر دوسری جگہوں سے اس عورت کو جا کے طلاق مل گئی تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب اگر وہ واپس آ کے دوبارہ نکاح کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر انہیں یقین آ جائے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود پہ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، پھر اللہ نے فرمایا او لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے یہ احکامات بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ پہلے جا کے بری طریقے سے طلاق دے لیتے ہیں، برے طریقے سے معاملات کر لیتے ہیں، اور پھر چل پڑتے ہیں مفتی کے پاس، مولوی کے پاس، جی ہم ایسا کر بیٹھے ہیں، اب ہمیں حل نکال کے دو، اب ہمیں حل نکال کے دو، اب ہم کیا کریں؟ بھی ہم نے تو طلاق دے دی، اب ہم کیا کریں؟ وہ بھول گئے، وہ غصے میں تھے، وہ نشے میں تھے، وہ یہ تھا۔ بھائی پہلے کرتے کی ہیں جب ہی کریں۔ اللہ نے فرمایا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جانیں سمجھیں، ان احکامات کو سمجھنا، احکامات کو جاننا ضروری ہے۔ مسلمان
مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ معاشرت کے معاشی جو تعلقات کے احکامات سمجھا جائے، اسی سے معاشرہ بنتا ہے اور اسی سے معاشرے سے بن کے آگے مستقبل اور ایک امت بنتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین کو سمجھنا ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے مولوی صاحب ہم نے فکس کر دیے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ فرمایا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ، اب وہ بات ہو گئی پوری۔ گزشتہ بات میں یہ بھی بتا دیا کہ طلاق 2 دفعہ کے بعد رجوع ہے، تیسری کے بعد کوئی صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ 2 دفعہ کے بعد صلح بھی ہو سکتی ہے اور ٹائم پورا ہونے کے بعد نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ عورت اگر طلاق لینا چاہتی ہے تو عورت جو حق مہر لیا ہوا ہے یا کوئی اور چیز گفٹ وغیرہ جو کچھ بھی لیا ہوا ہے وہ خامد طلاق کی صورت میں واپس نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتے۔ اگر عورت کو اگر کسی کو آپ نے طلاق دے دی ہے تو اس کو چاہے جائیداد دی ہوئی ہے چاہے جو بھی دیا ہوا ہے واپس لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر خود عورت جانا چاہتی ہے، وہ طلاق لینا چاہتی ہے تو پھر جس بات پر بھی طے ہو جائے، حق مہر پہ ہو جائے، آدھے حق مہر پہ ہو جائے، چوتھے حصے حق مہر پہ ہو جائے، جہاں پہ بات طے ہو جائے اتنا لے کے عورت کو طلاق دے دیں گے۔ اور یہاں پہ پھر عورت کے لیے ایک حیض عدت ہے، ایک مینسز، ایک پیریڈ ہونا وہ عورت کی عدت ہے، وہ پوری کر لے گی تو عورت جو ہے وہ جہاں چاہے آگے نکاح کر سکتی ہے خلا کے بعد۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اسی چیز پہ تبصرہ آ رہا ہے، جب کسی کو طلاق دے دی جاتی ہے اور وہ طلاق جو ہے وہ پہلی دوسری ہو تو عورت کو اس طرح نہ بناؤ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اچھے طریقے سے صلح کر لو، یہ اچھے طریقے سے ان کو جدا کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ اب میں نے طلاق بھی نہیں دینی ہے اور تنگ کرنے کی بھی حد کر دینی ہے۔ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تنگ کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے مت روک کے رکھو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے طلاق بھی نہیں دے رہا اور تنگ بھی کر رہا ہے اور تکلیف بھی دے رہا ہے تو فرمایا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پہ بہت بڑا ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وہ لوگوں اللہ کی ان آیات کو مذاق نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو مذاق نہ سمجھا جائے کہ یہ تو مذاق ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیا فرق پڑے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اللہ نے کتاب اور حکمت تمہیں عطا فرمائی اسے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام کی بہت بڑی نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن اور حدیث کی صورت میں ایک بہت بڑی چیز دی ہے، یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا حکم آتا ہے، یہ سورۃ بقرہ میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ پھر آگے اللہ حکم دیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، اللہ نے فرمایا جن کے خامد فوت ہو گئے ہیں، جن کے خامد فوت ہو جائیں اور پیچھے بیوی رہ جائے تو اب بیوی 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ پابند ہے کہ گھر میں رہے۔ یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو بند کر کے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، نبوت ملی، تو عربوں کے اندر 1 سال تک عورت کو نحوست والی سمجھا جاتا تھا، اور اس کو جو ہے وہ 1 سال تک نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ہندو بدھ مت میں پرانے میں وہ بھی تھا ہندوؤں میں کہ جس عورت کا خامد فوت ہو گیا اس کی چیتا کے ساتھ زندہ بیوی کو جلا دیا جاتا تھا۔ یہ غیر مذہب یہ تھے کہ ساتھ بیوی کو جلنا پڑے گا، خامد فوت ہوا ہے بیوی کو ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے صرف یہ کہا کہ خامد اور بیوی، ایک عورت کے جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں، وہ اس عورت کے اندر جو نسوانیت ہوتی ہے، وہ آدمی تو بہت جلدی وفائیں بدل لیتا ہے نا، ادھر کی وفا ادھر بدل لی،
عورت کو وفا بدلنا اتنا آسان نہیں ہے. عورت جب کسی کے ساتھ ایک جڑ جاتی ہے تو پھر اپنا اوڑھنا بچھونا زندگی اسی کو بنا لیتی ہے. جب وہ زندگی اور سر کا ساتھی چلا جاتا ہے نا تو عورت کے لیے کچھ ٹائم چاہیے کہ وہ تنہائی میں رہ کے اپنے آپ کو پہلے سنوارے، پہلے اپنے آپ کو سدھارے، پہلے اپنے آپ کو جو ہے اس قابل بنائے کہ اب وہ جو ہے وہ معاشرے میں آگے جا کے کسی اور کو اپنا ساتھی بنا سکتی ہے. یا یہ ہے کہ وہ ایک اسلام نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے 4 مہینے 10 دن بھی بیان کیے ہیں. 4 مہینے 10 دن. یہاں پہ وہ مینسز کے پیریڈ نہیں ہے وہ طلاق والوں کے لیے. یہاں پہ 4 مہینے 10 دن ہیں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے. یہ ہے لازمی. اب یہ والی عدت جو ہے جہاں پہ عورت کو جس گھر میں اپنے میکے میں ہے یا اپنے سسرال میں ہے، اپنے نوٹ کریں، عورت اپنے میکے میں ہے یا اپنے سسرال میں ہے، جس گھر میں عورت موجود ہے وہاں آ کے اسے اطلاع مل گئی کہ خامد فوت ہو گیا ہے، تو اب اسی گھر میں اسے جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن رہنا ہوتا ہے. اسی گھر میں اسے 4 مہینے 10 دن رہنا ہوتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ آرڈر ہے، اس میں کوئی رخصت نہیں ہے. اور یہ 4 مہینے 10 دن میں عورت کو گھر سے باہر بغیر کسی سخت مجبوری کے نکلنا جائز نہیں ہے. نہ ہی وہ جنازے نہ مسجد میں جا سکتی ہے، نہ ہی وہ بازار میں جا سکتی ہے، اور نہ ہی اپنے کوئی اچھے سے اچھا جو ہے وہ زیب و زینت کا کوئی لباس پہن سکتی ہے. زیب و زینت خوبصورت ایک ہوتا ہے نارمل گھر کا لباس تو پہننا ہی پہننا ہے، ایک ہوتا ہے نارمل گھر میں جیسے رہتے ہیں، ایک ہے اپنا بناؤ سنگھار کرنا، کسی فنکشن یا کسی ایونٹ میں جانا. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز. کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں جی ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے، اب مجبوراً اسے دوسرے گھر میں منتقل کرنا ہے. دیکھیں اسلام میں جائز نہیں ہے. باقی رہا کہ ہماری مجبوریاں، ہمارے عذر، یہ جو مجبوری اور عذر ہے نا اس کی لمٹ نے اسلام میں بتائی ہے کہ انسان اتنے لیول پہ جا کے مجبور ہو جاتا ہے، انسان اتنے لیول پہ آ کے جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے. اسلام نے اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی ہے. کیوں نہیں بتائی ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے میرے لیے 10 پوائنٹ پہ جا کے مجبوری میری ہو اور کسی اور کے لیے 20 پوائنٹ تک جانا بھی کوئی مجبوری نہ ہو. ہر ایک انسان مختلف ہے. جو بھی مجبوریاں ہیں وہ ہم اس کو مجبوری سمجھ کے اگر کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور یہ نہ سمجھیں کہ اب مولوی صاحب ہمیں جائز کا فتویٰ دے دیں کہ ہمارے لیے جائز ہو گیا جانا، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے دے دے. اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں. جس کا خامد فوت ہوا ہے اسے 4 مہینے 10 دن وہیں رہنے. پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ 4 مہینے پورے کر لیں 10 دن تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر اپنے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اسلام کے اندر شادی کی کوئی عمر نہیں ہے، شادی کی کوئی عمر نہیں ہے. اگر کسی عورت کی 80 سال بھی عمر ہے، کسی آدمی کی 80 سال بھی عمر ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، اگر کہیں بوڑھی عورت ہے تو کوئی بوڑھا مرد بھی ہوگا. ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے، ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے. اگر ان چیزوں کو اسلام کو پھیلایا جائے تو یہ اولڈ ہاؤس سارے ختم ہو جائیں. یہ کیوں ہوتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی سہارا نہیں اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور معیوب سمجھ لیا جاتا ہے عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے اب تو یہ کبھی کر ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ضمناً بات چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بے حیائی اور برائی عام نہیں تھی. کیوں؟ وجہ بھی ہے اس کی. وجہ یہ تھا کہ اس دور میں چند چیزیں انتہائی ایزی تھی. پہلے نمبر پہ نکاح کرنا انتہائی آسان تھا. شادی اور نکاح کرنا اس کے لیے کوئی بڑے شرائط اور بڑا کچھ نہیں ہوتا تھا. پہلے اس کا گھر کیا ہے دیکھا جائے، پہلے اس کی جو ہے وہ بزنس کیا ہے، اس کا گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، وہ کیا ہے، فلاں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر کوئی ایسا رشتہ لے آ جائے تمہارے پاس جس کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو جاؤ.
اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیاوی چیزوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کا نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اور تم دین والے پہلو کو جو ہے وہ زیادہ آگے رکھو۔ فاظفر بذات الدین، اس کا باقی چیزوں کو اگنور نہیں کرنا، اس کا دیکھا جاتا ہے خاندان کیا ہے، دیکھا جاتا ہے اس کا مال اسباب کیا ہے، دیکھا جاتا ہے سب چیزیں، لیکن اس کی وجہ سے اتنے پرابلم ہو جانا کہ 40 سال کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو صرف اس لیے نکاح نہیں ہو رہا ہے جی ہمیں اپنے ہم پلہ نہیں مل رہا۔ بھائی آپ کو کوئی گارنٹی ملنی چاہیے سٹامپ پیپر پہ، اور بڑے آپ کو کوئی بادشاہ کے گارنٹی دے کہ اس کا بزنس ایسا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں جا کے پڑھیں گے، وہاں اللہ نے فرمائے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو نکاح والے نہیں ہیں، شادی شدہ نہیں، ان کا نکاح کر دو۔ اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو پہلے نمبر پہ یہ اس دور میں آسان تھا۔ دوسرے نمبر پہ نوٹ کریں، دوسرا پوائنٹ جو ہم آج کل اگنور کیے ہوئے ہیں، کہ اگر آپس میں مل جول نہیں ہو رہا، اگر آپس میں ذہن نہیں مل رہا، اگر آپس میں گھر نہیں بس رہا ہے، تو اب گھٹ گھٹ کے جینا، مر مر کے جینا، مجبوریوں میں رہنا نہیں۔ عورت کو طلاق دے دو، عورت طلاق لے لے، الگ ہو جا۔ اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اس دور میں، بلکہ بعض دفعہ عورت خود بھی طلاق لے لیتے تھے، اور بڑے عجیب طریقے سے۔ ایک صحابی آئے، بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، ایک صحابی گھر میں آئے، بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، بیوی کہنے لگی مجھے طلاق دے دو۔ میں نے کہا تو کیا بات کر رہی ہے؟ کہنے لگی یار میں چاہتی ہوں تو مجھے طلاق دے دے، ایسی ایک طلاق دے دے، نماز پڑھ کے آ کے صلح کر لینا۔ اب وہ بیوی سے محبت کرتا تھا، چاہت کرتا تھا کہ ماننا، کہنے لگی میں جو تجھے کہہ رہی ہوں نماز کے بعد آ کے صلح کر لیں، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے۔ میں نے طلاق دے دی، نماز پڑھنے چلا گیا، واپس آیا تو بیوی کو بچہ ہو چکا ہے، طلاق بھی ہوگی اور عدت بھی پوری ہو چکی ہے۔ طلاق بھی ہو گئی اس لیے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو وضع حمل اس کی عدت ہوتی ہے، جیسی بچہ پیدا ہو گئی عدت ہو گئی۔ اب جب عدت پوری ہو گئی تو اب عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، تو بیوی سے کہنے لگا مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات ہیں۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ایک صحابی اٹھ کے ساتھ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرورت نہیں، میرا نکاح کرا دیجئے۔ فرمایا کہ جاؤ جا کے کچھ مہر لے کے آ جاؤ۔ پھر کہا ولو خاتم من حدید، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو وہی لے کے آ جاؤ۔ وہ بھی اس کو نہ ملی۔ اس کو کہا اچھا تجھے کچھ صورتیں آتی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں مجھے فلاں فلاں صورت آتی ہے۔ کہتا جا انہی صورتوں کے بدلے تیرا اس عورت سے نکاح کروا دیا، اب وہ صورتیں تو نے اس کو پڑھانی ہے، یہی اکمار ہے۔ تو اس کام کو اتنا آسان سمجھا جاتا تھا۔ مدینہ چھوٹا سا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے آئے اور مدینہ میں بھائی چارہ ہوا، ایک دن مسجد میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا رنگ لگا ہوا۔ فرمایا عبد الرحمن کیا ہوا، یہ رنگ کہاں سے؟ کہنے لگے میں نے شادی کر لی ہے۔ کہتے کس عورت سے کی ہے؟ یعنی حق مار کیا دیا؟ کہنے لگے گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ تو اس دور میں نکاح کرنا انتہائی آسان۔ نمبر 2، نباہ نہیں ہو رہا ہے، ذہن نہیں مل رہا ہے، کوئی سیٹنگ نہیں مر رہی ہے، طلاق دینا انتہائی آسان۔ اور طلاق کی بنیاد پہ کوئی دشمنیاں، کوئی خاندانوں کا الگ ہونا، کوئی جدا ہونا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم ایک عربی کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس کے تعزیت کے لیے گئے کہ فلاں ہمارے عربی دوست ہیں اور ہم ان کی بیوی فوت ہو گئی ہے، کچھ دن ہو گئے ہیں، تو ہم ان کی تعزیت کے لیے گئے کہ ان کی تعزیت کر لیں، بیوی کے فوت ہوگی۔ وہاں پہنچے تو ولیمہ ہو رہا۔ ہم نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگا میں دوسری شادی کر لی۔ کہنے لگا ہم تو تیری پہلی بیوی کے فوت ہونے کی تعزیت کرنے کے لیے ہیں، تو شادی کر رہا ہے۔ اس نے کہا بھئی کیا مسئلہ؟ وہ اللہ کے پاس چلے گی، اس کی بہن سے شادی ہو رہی ہے، یعنی اس کی سالی سے نکاح ہو رہا ہے۔ وہ ایک بیوی جو فوت ہوئی اسی کے بہن سے نکاح ہو رہا، اور ماں باپ اس کے دوسری بیٹی دے رہے، اور ہم اس کی تعزیت پہلی بیوی کے فوت ہونے کے لیے گئے تھے۔ تو پہلے نمبر پہ طلاق کو اتنا بڑا ہوا نہیں سمجھا جاتا تھا، جدا ہونے کو آج کل جیسے ہم نے سمجھ لیا۔ تیسرا کام اس معاشرے میں آسان تھا۔ تیسرا کام کیا آسان تھا
کہ طلاق یافتہ عورت کا معاشرے میں وہی مقام تھا جو کنواری لڑکی کا ہوتا ہے. یعنی جتنے رشتے کنواری لڑکی کے لیے آتے ہیں اتنے ہی رشتے بلکہ اس سے زیادہ رشتے طلاق یافتہ یا بیوہ عورتوں کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں سوائے حضرت عائشہ کے. باقی سب کے سب وہ ہیں جن کا خامد فوت ہوا ہے یا جو مطلقہ ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلقہ سے اگر کسی بیوہ سے شادی کرنا اتنا ہی برا ہوتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں ہے تو رحمت للعالمین نبی رحمت جو اللہ کے پیارے نبی ہیں جو سید ولد آدم یوم القیامہ ہے جو قیامت کے دن بنی آدم کے سردار ہوں گے ان کی بیوی کبھی کوئی بیوہ نہ ہوتی ان کی بیوی کسی کی طلاق یافتہ نہ ہوتی ان کی بیوی کسی کے بیوہ نہ ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے. اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو وہی عزت حاصل ہے معاشرے میں اس معاشرے میں جو ایک کنواری کو ہوا کرتی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جس میں بے حیائی اور برائی نہیں تھی. آج کے دور میں نکاح کرنا سب سے بڑا مشکل کام. نعوذ باللہ ایک مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں کہ کوئی انسان جو ہے وہ نعوذ باللہ زنا کرنا چاہتا ہے تو وہ 10,000 سے بھی کم میں کر لے گا اور جو کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ 10 لاکھ میں بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ ہمارا معاشرہ بن گیا ہے. نکاح کرنے کے لیے 10 لاکھوں سے اوپر چاہیے اور زنا کے لیے بازار کھلے ہوئے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے دو اور زنا کرو. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور نمبر 2 اگر نباہ نہیں ہو رہا ساری زندگی خامد اپنا الگ سے جو ہے وہ نعوذ باللہ منہ مار رہا ہے عورت الگ سے جو ہے وہ تنگی میں زندگی گزاری جا رہی ہے لیکن جو ہے وہ طلاق نہیں لے سکتے کیونکہ معاشرے میں کریں گے کیا کہاں جائیں گے. اگلا سٹیپ نہیں ہے. اس دور میں اگلا سٹیپ یہ تھا کہ اگر کسی کو طلاق ہو گئی تو اس کو کوئی ذلیل نہیں سمجھا جاتا تھا اس کے بھی محترم اور اس کو بھی ہزاروں سنبھالنے والوں کی لانے لگی ہوتی تھی. اس معاشرے کا یہ والا راز اور یہ والی چیز تھی جس نے اس معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا تھا. تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فلا جناح علیہما فیما فعلن فی انفسہن. خامد فوت ہو گیا 4 مہینے 10 دن ہو گئے. اب اگر کہیں نکاح کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کر سکتی ہیں. اور آخر میں پھر بھی فرمایا واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کوئی مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. جو عورت عدت میں ہوتی ہے اس سے منگنی نہیں کی جاتی. جو منگنی ہوتی ہے نا جس کو ہم آج کل انگیجمنٹ کہتے ہیں اسلام میں جائز ہے لیکن یہ جو انگیجمنٹ کے فنکشن ہیں یہ اسلام میں نہیں ہے. منگنی کرنا کہ میں تجھ سے رشتہ لوں گا تم مجھے رشتہ دو گے فلاں کی نسبت فلاں سے ہو جائے اسلام میں جائز ہے منع نہیں ہے. لیکن یہ اتنے بڑے فنکشن ہو جانا کہ شادی کے لیے جو ہم نے ہزاروں مصیبتیں سر پہ ڈالنی ہیں یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ اس معاملے میں جو ہے مصیبت میں پڑے ہوئی ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بے حیائی کا جو ہے وہ بازار گرم ہے کہ مردوں کو جو ہے نکاح کرنے میں اتنے مسائل ہیں. تو فرمایا یہ جو منگنی ہے یہ جائز ہے لیکن عدت کے دوران اس کی طرف جو ہے وہ واضح ہو کے کرنا یہ جائز. ہاں اگر کوئی اشارہ کنایہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. جو عرض یعنی ایسی اشارہ کنایہ کر دیا کہ چلو اس کے عدت پوری ہونے کے بعد دیکھیں گے ہم بھی اس طرح کی کوئی بات ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. دلوں میں کوئی بات رکھ لی جائے کوئی حرج نہیں ہے. علیم اللہ انکم ستذکرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہیں تم یہ باتیں کر ہی نہ بیٹھو عدت میں کیونکہ اس دور میں عدت پوری ہوتی نہیں تھی کہ اگلے لینے والے نکاح کرنے والے 10 لائن میں لگ جاتے تھے ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن ولا تواعدوہن ولا تواعدوہن سرا. پوشیدہ طور پہ بھی کوئی وعدے نہیں کرنے ہیں کہ عدت کے بعد فلاں جگہ پہ نکاح کرنا ہے. الا ان تقولوا قولا معروفا. ہاں کوئی معروف بات جو ہو سکتی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح.
اور کہیں بھی نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ عدت پوری نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اس بات کو بار بار بتایا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ باتیں اچھی طرح جانتا ہے، فَاحْذَرُوا، ڈر جاؤ اس سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، بردباری والا ہے۔ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ وہ لوگوں، فرمایا اب آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مسائل بیان کر دیے، کچھ اور مسئلے ہیں۔ اب ایک انسان نے طلاق کے اندر نکاح کے اندر چند باتیں ہیں۔ نمبر ایک، نکاح کے اندر جو مین پوائنٹ ہے ایجاب اور قبول، اور وہ بھی خامد کے ساتھ ہوتا ہے۔ فلاں کی بیٹی آپ کو دی جاتی ہے، آپ کو قبول ہے؟ جی ہاں مجھے قبول ہے، بس۔ فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر کے بدلے آپ کو دی جاتی ہے، آپ کو قبول ہے؟ جی ہاں قبول ہے۔ اس میں یہ ایجاب اور قبول ہونا یہ ایک چیز ہے۔ نمبر دو، حق مہر کا ہونا یہ دوسری چیز ہے۔ نمبر تین تو پیچھے گزر چکا ہے کہ ولی کا ہونا، اور نمبر چار کچھ گواہوں کا ہونا۔ ان دو گواہ تو لازم ہیں، کچھ زیادہ لوگ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں جو حق مہر والی بات ہے، یہ حق مہر کا ہونا لازم ہے۔ فکس ہو جانا کہ ہم نے اتنا دینا اتنا نہیں دینا یہ لازم نہیں، لیکن ہونا ضرور ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح میں فکس نہ کیا جائے، بعد میں فکس کر کے دے لیں گے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ جائز نہیں ہے جو آج کل ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ شادی کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، نکاح ہو رہا ہے تو جی حق مہر کتنا ہے؟ جی 500 روپیہ حق مہر لکھ لو۔ وہ جی بعض لوگوں نے بنایا ہو جی اسلامی حق مہر کیا ہے؟ 32 روپے، 32.25 روپے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں سے لیا یہ، کون سی حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب 12 اوقیہ، 12,000 اس وقت کا 12,000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا حق مہر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے کسی کو بڑا خزانہ بھی دیا ہو تو اس حق مہر کو خزانے کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ لیکن اس کو مرد اور عورت کی استطاعت پہ رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب مرد بیچارے کی ٹوٹل انکم ہی اس کی جو ہے وہ 1,000 2,000 ہے، اور آپ اس کے اوپر حق مہر لکھا رہے ہو کہ 10 لاکھ دینا ہے۔ یا یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ شادی کے اوپر اور آدمی کی انکم جو ہے لاکھوں میں ہے، اور بیوی کے لیے حق مہر، یہ حق مہر بیوی کا ہوتا ہے، بیوی کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، یہ اس کی ذاتی جاگیر ہوتی ہے۔ جیسے زیور اس کا ذاتی ہوتا ہے نا، حق مہر بھی اسی کا ذاتی ہوتی ہے، یہ اس کے باپ نے نہیں لینا ہوتا، یہ عورت اور لڑکی کا ذاتی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اب وہاں پہ لاکھوں روپے ہیں اور حق مہر میں آپ اس کو 500 روپے لکھ کے دے رہے ہو، اس کو 200 روپے لکھ کے دے رہے ہو، یہ جائز نہیں۔ اب یہاں پہ اس بارے میں مسائل شروع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا جناح علیکم ان طلقتم ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ اگر عورت سے ایسی صورت میں طلاق ہو گئی، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی لیکن طلاق ہو گئی، اب طلاق میں جو ہے نہ ہی حق مہر مقرر تھا اور عورت کے قریب بھی وہ نہیں گیا ہے، یعنی رخصتی ہوئی نہیں ہے، رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے اور حق مہر جو ہے وہ بھی مقرر نہیں ہوا، تو بس نکاح ہوا تھا، حق مہر فکس نہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، اب عورت کو طلاق دینے کے لیے کچھ نہ کچھ، اس سے متعت طلاق بولا جاتا ہے، یا اسے طلاق متاع بھی بعض لوگوں نے لکھ دیا ہوا ہے، متاع طلاق، کچھ نہ کچھ دینا، فائدہ کچھ نہ کچھ دینا جائے۔ اللہ نے فرمایا الموسع قدرہ والمقتر قدرہ، جو انسان وسعت والا ہے وہ اپنے حساب سے دے، اور جو تنگ ہے وہ اپنے حساب سے دے، دینا ضروری ہے۔ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ احسان کرنے والوں پہ حق ہے۔ اب دوسری کیفیت بتائی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، ہاں اگر طلاق ہو گئی اور رخصتی نہیں ہوئی ہے، خامد بیوی کا ملاپ نہیں ہوا ہے اور نکاح ہوا تھا اور اب طلاق ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حق مہر مقرر تھا، یہاں پہ حق مہر مقرر تھا، تو اب چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے اور حق مہر مقرر ہوا ہے، تو طلاق ہونے کی صورت میں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا حق مہر دینا پڑے گا، آدھا حق مہر دینا پڑے گا۔
الا ان یعفون، الا یہ ہے کہ دونوں سائڈوں میں سے کوئی درگزر کر دے، عورت والی سائڈ سے آدھا ہی چھوڑ دیں، سارا واپس دے دیں، یا یہ ہے کہ خامد جو ہے وہ معاف کر کے پورا دے دے آدھا کی بجائے۔ الا ان یعفون ویعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی، اللہ نے فرمایا لوگو درگزر کرو، معاف کر دینا، چھوڑ دینا، یہ انسان کے تقوی کے لیے اچھا ہے۔ اور یہ سارے احکامات پورے کرنے کے بعد اللہ نے ایک لائن میں اتنا بڑا چیز بتا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لوگوں یہ سارے احکامات تو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے، سارے مسائل تو بیان کر دیے، اب یہ ایک لائن بھی سن لو، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لوگوں آپس میں جو ایک دوسرے کا فضل ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں رکھ رکھاؤ، جسے ہم کہتے ہیں احسان مندی، جسے ہم کہتے ہیں بھائی چارہ، کم از کم اس کو نہ بھولو۔ طلاق ہو رہی ہے، جدا ہو رہے ہیں، تو یار کوئی وہ دن بھی تو تھے نا ہم بڑے اچھے ہوتے تھے، کم از کم انسانیت کو نہ چھوڑو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا فضل احسان مت بھولو کہ اب ہم تو ان کو برباد کر کے رہیں گے، انہوں نے ہماری بچی کے ساتھ یہ کر دیا ہے، یا بندے والے کہیں انہوں نے اپنی بچی لی ہے، اب ہم ان کو دکھائیں گے کیا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسی باتیں نہیں۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل اور احسان کو مت بھولو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ بخوب جانتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔